اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیما فآوا علم یجد کا حمزہ استفہام ہے لم یجد واجد یجد وجودن کا مصدر پانا لم یجد اصل میں تھا لم یوجد جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین لازمی کے درمیان ہو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں تو یوجد سے کیا بن گیا یجد جب اس پر لم داخل کیا کیا ہونا علم یجد کا کیا نہیں پایا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمن یتیم فآوا آوا اصل میں تھا اوایا بلکہ آوایا بر وزن افعالا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی ہی ناقص یائی ہے آوا کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم پس پھر اس نے آپ کو پناہ دی تو بریکٹ میں لکھا اپنی آغوش رحمت میں آپ کو جگہ دی وہ لطف و کرم جس سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازنے والا ہے اس کے ذکر کے بعد اب ان انعامات اور احسانات کو بیان فرمایا جا رہا ہے جن سے آپ کو اس سے پہلے سرفراز کیا جا چکا ہے تاکہ قلب مبارک دل مبارک کی تسکین سکون دینے کے لیے قلب مبارک کی تسکین اور مسرت کا خوشی کا باعث ہو اس لیے اس جملہ کو الگ مستقلاً ذکر کیا گیا اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں ہی تھے کہ والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا پیدا ہوئے تو یتیم تھے لیکن والدہ ماجدہ نے انتہائی محبت و پیار سے پروان چڑھایا عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دارالبقاء کو سدھاری دارالبقاء دار کہتے ہیں گھر کو بقا باقی رہنے والا گھر یعنی اگلا جہان جسے برزخ کہتے ہیں قبر کے جہان میں کو سدھاری مطلب تشریف لے گئی آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی 8 سال کی عمر میں جدی محترم دادا محترم بھی داغ مفارقت دے گئے مفارقت جدائی کا داغ دے کے مطلب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ سعادت حضور کے حقیقی اور شفیق چچا جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی انہوں نے تا دم واپسی کی گھڑی تک یعنی وفات کی گھڑی تک وفات پانے تک اس خدمت کو اس حسن و خوبی سے سر انجام دیا اتنی خوبصورتی سے سر انجام دیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ویسے تو ہر ماں اپنے لخت جگر پر 100 جان سے قربان ہوتی ہے ہر دادا اپنے متوفا فوت فوت ہو گیا جو متوفع اس مفعول کا صیغہ جو فوت ہو گیا ہو فوت شدہ فرزند کے یتیم بچے کو بڑی محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے ہر دادا اپنے وفات پا جانے والے بیٹے کے یتیم بچے کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور چچا کا پیار بھی اپنے فوت شدہ بھائی کے فرزند کے لیے بڑا عمیق بڑا گہرا ہوتا ہے لیکن یہاں معاملہ ہی بالکل جدا ہے بچپن سے ہی جو علامات سعادت و نجابت سعادت خوش بختی نجابت بھی قسمت کو کہتے ہیں اور اچھائی کو خوبصورتی کو اور عقل مندی کو تو جو علامات سعادت اور نجابت وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد بار بار ظاہر ہوتی رہی اس نے ماں دادا اور چچا کی محبت میں کئی گنا اضافہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومانہ ادائیں اور پاکیزہ اطوار طور کی جمع طریقے اور نجابت و سعادت کے وہ آثار جو ہر صبح و مساء صبح و شام نمایاں ہوتے رہتے تھے ظاہر ہوتے رہتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا یعنی حضور کی جو خوبصورت ادائیں تھیں حضور کے پاکیزہ انداز تھے انہوں نے حضور کی محبوبیت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا اور آپ کی قدر و منزلت مقام کو ان حضرات کی نگاہوں میں اتنا بلند کر دیا تھا یعنی ان آپ کے جو اب دادا جی ہیں اور آپ کے چچا محترم ہیں ان کی نظروں میں آپ کی نگاہوں کو اتنا بلند فرما دیا تھا کہ یہ سعادت کسی اور بچے کو اس طرح کی نصیب نہیں ہو سکتی اور یہ ساری ادائے دل بری اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھی دل بر ویسے دل بر یہ لفظ ہوتا ہے دل کو لے جانے والا یہ ساری ادائے دل بری یعنی
دل لے جانے والی یہ جو خوبصورت ادائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اسی لیے فآوا کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب و احترام اور قدر و منزلت پیدا کر دی۔ علامہ قرطبی نے مجاہد سے ایک اور تفسیر نقل کی ہے، قال مجاہد ہوا من قول العرب درۃ یتیمۃ، یہاں یتیم سے مراد عرب بولتے ہیں درۃ یتیمۃ، یتیم پھول، کہ یہاں یتیم سے مراد در شہوار ہے، وہ قیمتی موتی ہے جو اپنی آب و تاب اور قدر و قیمت میں بے مثال ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں والاولا یقال علم یجد کا واحدا عدیم النظیر لم یحوی مثل کا صدف الامکان فآواک الیک وجعلک فی حق استفائہ۔ اولا اور بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوقات میں یگانہ واحد پیدا کیا، عدیم النظیر جس کی کوئی مثال نہ ہو، صدف امکان کو آپ جیسا موتی آج تک نصیب نہیں ہوا۔ صدف کہتے ہیں جسے وہ سمندر کی گہرائیوں میں جو سپیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ موتی ہوتے ہیں، تو وہ فرمایا کہ صدف امکان کے موتی یعنی جو صدف امکان کو آپ جیسا موتی آج تک نصیب نہیں ہوا۔ صدف وہ سپیاں ہوتی ہیں جو کہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں، جن کے اندر ایک پانی کا قطرہ جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ جیسا کوئی موتی آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دی۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر آپ کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا اس نے آپ کو خود رفتہ خود چلنے والا، فَهَدَىٰ تو اس نے ہدایت دے دی آپ کو، پہنچا دی آپ کو منزل تک، ادا یہدی ہدایتاً پہنچا دینا۔ وَوَجَدَكَ پایا اس نے، واو حرف عطف ہے، واجد ابر وزن فعلا سی عوائد میں کر غائب ہے، کاف ضمیر اس کا مفعول، اس نے پایا آپ کو اس حال میں کہ ضالن آپ خود چل رہے تھے، ضل یضل ضلالۃ فهو ضال، یہ ضال اس میں فاعل کا صیغہ اصل میں تھا ضالل، دو لام آگے تو ایک جنس کے، تو لام کو لام میں ادغام کر دیا، ضال ہو گیا۔ فہدا ہدا یہدی، ہدا اصل میں تھا ہدا یا مترک ما کو مفتوح الف سے بدلا تو ہدا ہو گیا۔ اس آیت کے ترجمہ میں بڑے بڑے مدعیان علم کے دعوے کرنے والوں نے بری طرح ٹھوکر کھائی ہے، اس لیے کہ ان کو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا کہ بڑے بڑے علم کے مدعیوں نے بری طرح ٹھوکر کھائی ہے۔ بعض نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس نے پایا آپ کو گمراہ تو اس نے آپ کو ہدایت دی۔ اہل سنت کے علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا ضالًا، اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ مطلب خود چلتے ہوئے پایا، خود رفتن، رفتن فارسی میں کہتے ہیں چلنا، تو خود چلتے ہوئے پایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو منزل مقصود عطا فرمائی، آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ضالًا یہ ضلالت ان سے اس میں فاعل ہے، عام طور پر ضلالت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے، اور راہ راست سے بھٹک جانا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا، گمراہ ہونا، عقیدہ اور عمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی عقیدہ اور عمل کی ہر کجی، ہر ٹیڑھے پن سے معصوم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشرکانہ ماحول میں عمر بسر کی،
لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کی لغویات، غلط باتوں سے حضور کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس قسم کی فکری اور علمی گمراہیوں میں مبتلا تھا، حضور علیہ السلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سابقہ زندگی کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ منزہ اور مبرہ کا معنی پاک ہونا، بری ہونا، اور فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی جنہوں نے یہ کہا نا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ نے آپ کو پایا ضالا گمراہ پایا، تو کہتے ہیں علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے تو حضور علیہ السلام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور بعد بھی ہر کجی، ہر ٹیڑھے پن سے، ہر غلط بات سے حضور معصوم تھے، محفوظ تھے، پاک تھے، اور سارے انبیاء کرام ایسے ہی ہیں۔ حضور نے اس مشرکانہ شرک کے ماحول میں عمر بسر کی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کی لغویات، غلط باتوں سے حضور کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا تھا، حضور علیہ السلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرہ تھے، پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سابقہ زندگی کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کو یہ کہیں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے گزاری ہے تم میں عمر اس سے پہلے بھی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت میں ما ضل صاحبکم وما غوا، سورہ نجم کی اس آیت میں ایک آیت میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں گمراہ ہوئے تمہارے صاحب، وما غوا، اور راہ حق سے نہیں ہٹے۔ اس آیت نے بھی حضور علیہ السلام سے عقیدہ اور عمل کی گمراہی کی نفی کی ہے۔ قرآن کا ایک اور لفظ آیت کیا کہہ رہی ہے سورہ نجم کی؟ ما ضل صاحبکم، یہ حضور علیہ السلام تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے، تو یہ آیت تو حضور سے گمراہی کی نفی کر رہی ہے۔ تو ان آیات کی موجودگی میں تاریخ کی اٹل شہادت گواہی کے باوجود یہاں ضالن کا معنی کرنا، گمراہ ہونا یا بھٹکا ہوا کرنا، یہ خود بہت بڑی دلالت اور گمراہی ہے۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظ ضال جو ہے نا، اس کا ایک معنی صرف گمراہی نہیں ہے، اس کے اور معنی بھی ہیں، تو ہم نے وہ معنی مراد لینا ہے اس آیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ اگر ہم یہاں پہ یہ معنی کریں کہ آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، تو یہ بہت غلط ترجمہ ہوگا، کیونکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم، آپ کے صاحب، کافر حضور کو گمراہ کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے۔ اور پھر حضور کی پوری سیرت بھی اور پوری تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے، ہر شرک سے محفوظ کیا، تو پھر یہ کوئی کیسے اس کا ترجمہ کر سکتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی؟ نعوذ باللہ، جو یہ کہے گا تو وہ خود گمراہی پر ہے۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دلالت کا لفظ غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ یعنی دلالت کا ایک معنی غفلت بھی ہے، صرف گمراہی نہیں ہے۔ مذکورہ آیت میں ضالن بمعنی غافل مستعمل ہوا ہے، یعنی مستعمل ہوا، استعمال ہوا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پایا آپ کو اس حال میں کہ آپ شریعت کے احکام سے اور قرآن سے آپ غافل تھے، ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قرآن کی ہدایت عطا فرمائی، یعنی آپ قرآن اور احکام شریعہ کو پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا۔ ہدا کا معنی اللہ نے آپ کو ہدایت دی، مطلب قرآن کا علم بخشا اور احکام شریعہ کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا ہے۔ ضالن کا معنی، دلالت کا معنی غفلت ہوتا ہے۔ ای لم تکن تدری القرآن ورشرائع، آپ نہیں جانتے تھے قرآن کو اور شریعتوں کو، فہداک اللہ الی القرآن وشرائع الاسلام، آپ کو اللہ نے ہدایت دی قرآن کی طرف اور اسلام کی شریعت کی طرف۔ دوسرا معنی بیان کیا، جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آ جائے، پانی میں دودھ ملایا جائے
اور دودھ کا رنگ پانی کے رنگ پر غالب ہو جائے تو عرب کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، جب دودھ کا رنگ ہوا زیادہ پانی کا ہوا کم تو کیا بولتے ہیں کہ پانی غائب ہو گیا دودھ میں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا معنی کیا ہوگا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے پایا آپ کو مغموراً بین الکفار بمکہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کے کفار میں گھرے ہوئے پایا۔ غالب آنا مانا کیا تھا نا، تو یہ دو چیزیں آپس میں مل جائے اور کوئی غالب آ جائے تو کافر وہاں پہ زیادہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو گھرا ہوا پایا، کس میں؟ کافروں میں، فہدا، اور اس نے آپ کو ہدایت دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ نے اس کے اللہ کے دین کو غالب کیا۔ ضالن کا ایک اور معنی، تیسرا معنی، ایسا درخت جو کسی وسیع صحرا میں، کھلے صحرا میں تنہا کھڑا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی منزل کا سراغ لگائیں، اس درخت کو بھی عربی میں ضال کہتے ہیں۔ کہتے ہیں العرب تسم الشجرۃ الفریدۃ فی الفلاۃ ضالۃ، عرب نام دیتے ہیں اکیلے درخت کو جو کہ صحرا میں اکیلا درخت، اسے ضالۃ کہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اکیلے درخت کو ضالۃ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس پورے جزیرہ عرب میں جو ایک سنسان ریگستان کی طرح تھا، ریگستان ریت کا علاقہ، جس میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ ایمان اور عرفان کا پھل لگتا، کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس سے لوگوں کو ایمان حاصل ہوتا، صرف آپ کی ذات ہی جہالت کے اس پورے وسیع صحرا میں ایک پھلدار درخت کی مانند تھی، بس ہم نے آپ کے ذریعے مخلوق کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہدایت دیتا یا جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وسیع صحرا میں آپ کو وہ عظیم اور خوبصورت درخت بنایا جو ہدایت دینے والا تھا، اس کے ذریعے لوگوں، اور ہدایت کا پھل جس پر لگتا تھا جس سے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے تھے، اس کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی۔ چوتھا معنی، کبھی قوم کے سردار کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے، کبھی قوم کے سردار کو مخاطب کیا جاتا ہے لیکن اصل مخاطب قوم ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر مخاطب کس کو کیا جاتا ہے؟ قوم کے سردار کو، لیکن مراد وہاں کون ہوتا ہے؟ قوم۔ یہاں بھی یہی معنی ہے، وَوَجَدَكَ، اللہ نے پایا آپ کو ضَالًّا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گمراہی کا معنی ہی کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ یہ نہیں کہ حضور کو کہا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم کو پایا گمراہی میں، ای وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا۔ کیا پہلے کہا کہ کبھی مخاطب تو سردار کو کیا جاتا ہے لیکن مراد قوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کوئی دھمکی دے، بھئی ہم شہباز شریف کو یہ کر دیں گے، تو کوئی باہر کا ملک دھمکی دے تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے؟ نام اس کا لے رہا ہے لیکن مخاطب کس کو کر رہا ہے؟ مراد کون لے رہا ہے؟ پاکستان کی عوام مراد لے رہا ہے۔ اسی طرح کبھی مخاطب سردار کو دیا جاتا ہے اور مراد قوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا، آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا اور آپ کے ذریعہ سے ان کو ہدایت دی، یعنی وَوَجَدَكَ سے مراد کیا ہے؟ وَوَجَدَ قَوْمَكَ، اللہ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا۔ علامہ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر میں اس مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک رات خواب میں اس آیت کی ترکیب پر، آیت کے الفاظ پر غور کر رہا تھا، فوراً دل میں میرے خیال آیا کہ یہاں مضاف اس کا محذوف ہے۔ اصل میں یہ تھا وَوَجَدَكَ جو تھا نا، یہ اصل میں تھا وَوَجَدَ رَحْتَكَ ضَالًّا، ای قوم یا قومک ضَالًّا، اللہ نے پایا آپ کی قوم کو گمراہ، فَهَدَا بِكَ، اور اللہ نے انہیں ہدایت دی آپ کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کہا کہ جس طرح قرآن میں یہ لفظ ہے وَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ، تم سوال کرو بستی سے، القریۃ اصل میں تھا وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اس کا مضاف معذوف ہے، تم سوال کرو القریۃ بستی سے، یہاں بستی مراد نہیں، بستی والے مراد ہیں، مطلب کیا تھا؟ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ،
تم سوال کرو بستی والوں سے۔ اور اہل جو مضاف ہے یہاں پر وہ وسأل القریۃ سے، القریۃ سے پہلے لفظ اہل محذوف ہے، معنی کیا ہوا؟ آپ سوال کریں اہل القریتی بستی والوں سے۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ، اس کو کیا پڑھیں گے؟ قدس سرہ، مقدس ہوا سایہ ان کا، ان سے منقول ہے کہ ضالن کا معنی متحیرن، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے بیان میں حیران پایا تو آپ کو اس بیان کی تعلیم دی، ہدا، آپ کو اس بیان کا طریقہ سکھا دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں الضلال بمعنی المحبت، دلال کا معنی محبت ہے، یعنی وواجدک ضالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدیم محبت میں پایا، جس طرح سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے کہ انک فی ضلالک القدیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ انک فی ضلالک القدیم، آپ اپنی قدیم محبت میں، اپنے بیٹے یوسف کی محبت میں ہے۔ یہاں دلال کا معنی محبت بھی قرآن میں کیا گیا، جس طرح سورہ یوسف میں اس آیت میں معنی کیا ہے؟ دلال کا معنی محبت، تو اس آیت کا معنی بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ایسی شریعت سے بہرہ فرمایا جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب حقیقی کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ علامہ پانی پتی نے اس قول کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، قال بعض الصوفیہ معناہ وجدک محبا عاشقا مفرطا فی الحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محب، محبت کرنے والا، عاشق اور محبت میں زیادتی کرنے والا پایا، فہداک، اس نے آپ کو ہدایت دی، ای واصل محبوبک حتی کنت قاب قوسین او ادنی۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت اور اپنے عشق میں حد سے بڑا ہوا پایا تو آپ کو اپنی محبت کے وصال کی طرف رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ قاب قوسین او ادنی کے مقام پر فائز ہوئے۔ علامہ آلوسی نے اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بار حضور عہد طفولیت میں، بچپن میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، جس سے ان کی بے چینی بہت بڑھ گئی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا شروع کر دی۔ حضور کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے، اسی اثناء میں ابو جہل اپنی اونٹی پر سوار اپنے ریوڑ کو ہانک کر لا رہا تھا۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اتر کر حضور کو جا لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھا اور اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے جنبش ہی نہ کی، حرکت ہی نہ کی اونٹنی نے، تو ابو جہل حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس نے کہا یا احمق هو الامام، اونٹنی نے کہا کہ اے احمق یہ امام ہے، اور امام پیچھے کیسے ہو سکتا ہے، امام آگے ہوتا ہے۔ یہ امام اور مقتدی کے، یہ امام ہے اور امام مقتدی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ جس نے ناچار آپ کو اٹھا کر، اس نے ناچار یعنی کہ مجبوراً آپ کو نہ چاہتے ہوئے آپ کو اٹھا کر آگے بٹھایا اور اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے جد امجد جناب عبد المطلب